مکان یا دکان یا سامان، واہ کیا بات! اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بن گئی ہے؟ ردیف بن گئی، قافیہ بن گیا؟ اچھا، مکان یا دکان یا سامان سیل کرنے کا وظیفہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے کہتے ہیں بجلی بند ہونا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم کون سا بجلی کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جی میں پتہ نہیں۔ اوہو، ہمیں جی میں پتہ نہیں، واہ بھائی واہ! فلیش آن کر کے چیک کرتے ہیں شیشے میں کیا ویو دیتے ہیں۔ اوئے واہ کیا بات ہے! اب اس نے گرم ہو جانا بس۔ چلے ٹھہرے، میں نا پیچھے والے موبائل کا فلیش آن کر دوں۔ وہ کھول یار۔ ہاں جی، اچھا جی، امید ہے انشاءاللہ آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا۔ اگر مکان یا دکان یا سامان سیل نہیں ہو رہا تو اس کے لیے جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں انشاءاللہ بہت مجرب ہے، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان شارٹ وظائف کو بعد میں دوبارہ شارٹ ویڈیوز کی صورت میں اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں بھی اگر آپ یہ وظیفہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہی لکھا ہوگا تھمبنیل پہ، مکان یا دکان یا سامان سیل کرنے کا وظیفہ۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی، لیکن نماز کی پابندی تو کرنی ہی ہے، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نماز کی پابندی سارے گھر والے کریں، صرف آپ ہی نہ کریں۔ آپ تھوڑی دیر درود شریف پڑھیے، ہم بجلی بند ہو گئی، دوسرا دروازہ کھول لیں تو اس کا شور ہے، میں میوٹ کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ میں ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کر لوں۔ مسئلہ ہے مکان یا دکان یا سامان سیل کرنے کا وظیفہ بتانا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو دو کام تو کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں بتاؤں گا۔ نمبر ایک، نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صرف خود نہیں، گھر کے سارے بندے نماز کی پابندی کریں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہی پڑھتے رہیں یا پڑھتے رہے تو پھر مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے، آپ جب بھی کس سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ مکان یا دکان سیل کرنے کے حوالے سے، تو آپ جن سے آپ کی ڈیل ہوتی ہے کہ وہ دکان دیکھنے آئیں گے، مکان دیکھنے آئیں گے، آپ نے ان سے ملنے سے پہلے صدقہ دینا ہے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا کام ہے اعمال ہدیہ کرنا۔
آپ نے ان کو اعمال ہدیہ کرنے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ ان کے آنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ کے آپ ان کو اجر ہدیہ کریں کہ اللہ یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ جو مکان دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دکان دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، گھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اچھے پیسے دے دیں اور یہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ مسئلہ حل نہ کر دیں، یہ چیز پرچیز کر لیں۔ جی، تو پہلا کام نماز کی پابندی، دوسرا کام صدقہ دینا ہے، تیسرا کام ہے اعمال ہدیہ کرنا، اور چوتھا کام ہے، آپ نے اعمال ہدیہ کی، چوتھا کام ہے استغفر اللہ پلس درود پاک۔ جب آپ ان سے ڈیل کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے استغفر اللہ اور درود شریف کا ورد رکھنا ہے۔ پانچواں کام ہے اللہم مغفر لی، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے، اور ایک دو مرتبہ 8-9 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیجئے، کوئی بھی ترتیب بنا لیجئے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ بس یہ 5 کام آپ کر لیں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اگر کریں تو زیادہ فائدہ ہو۔ مکان یا دکان سیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، نیکسٹ کمنٹ کی طرف بڑھیں ہم۔ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کرو گے میرے پلیز بھائی، میں بہت سخت پریشان ہوں، میں نام لکھ کے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی غلطی ہو مجھ سے، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے، جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے وہ میری انسٹرکشنز کے مطابق فالو کرتے ہوئے کورس یا عمل جو بھی ہے وہ کرے گا تو اس کا مسئلہ یقینی انشاءاللہ حل ہوگا، کیونکہ ہر وہ سیٹ اپ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ میتھڈ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنایا، ہم نے اس کورس میں ایڈ کی۔